ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو ان کے جاسوس نے بتایا کہ ایک عالم دین ہے جو اپنے علم اور خطابت کی وجہ سے مشہور ہو گئے ہیں اور لوگ ان سے کافی حد تک متاثر ہو رہے ہیں۔ سلطان نے کہا کہ آگے بولو۔ جاسوس نے کہا کہ ہمیں کچھ ٹھیک نہیں محسوس ہو رہا جسے ہم بیان نہیں کر سکتے۔ سلطان نے کہا جو سنا ہے وہ بیان کرو۔ جاسوس نے کہا کہ وہ صاحب کہتے ہیں سب سے افضل جہاد نفس کے خلاف ہے، بچوں کو تعلیم دلانا بھی جہاد ہے، اور گھر کی ذمہ داریاں بھی ایک جہاد ہے۔ سلطان نے کہا تو اس میں کوئی شک ہے؟ جاسوس نے کہا کہ وہ صاحب کہتے ہیں کہ جنگوں سے تمہیں کیا ملا؟ فقط قتل و غارت، کبھی تم قاتل بنے تو کبھی تم مقتول بنے۔ سلطان بے چین ہوئے، فوراً اس عالم سے ملنے کی ٹھانی اور بھیس بدل کر اس عالم کے پاس پہنچے، سلام لیا اور کہا کہ بیت المقدس کیسے آزاد ہوگا اور مسلمان پر ظلم و بربریت کیسے روکا جا سکتا ہے۔ اس عالم نے کہا کہ جناب اللہ سے دعا کریں، وہی یہ سب کر سکتا ہے، ہم تو فقط دعا کر سکتے ہیں۔ سلطان نے جب یہ سنا تو سوچا یہ عالم پوری صلیبی فوج سے زیادہ خطرناک ہے۔ خنجر نکالا اور اس کی ایک انگلی کاٹ دی، وہ درد سے چیخ اٹھا۔ سلطان نے کہا سچ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو، ورنہ سر قلم کر دوں گا۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک یہودی عالم ہے۔ سلطان نے یہ سنتے ہی اس کا سر قلم کر دیا۔ یہودیوں کو عربی پر کافی دسترس حاصل تھی، تو اس نے اسی بات کا فائدہ اٹھایا اور لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا تھا، اور کافی حد تک جدوجہد کرنے کے بعد اس عالم کے فتنے کو روکا جا سکے جو اس نے لوگوں کے ذہنوں کی ذہن سازی کی تھی کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے اور دعا کا درس دیتا ہے۔ بے شک ہم مانتے ہیں کہ اسلام امن اور دعا و سلامتی کا درس دیتا ہے، لیکن تب یہ درس نہیں دیتا جب فلسطین میں مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہو، بچوں سے لے کر بڑوں تک نسل کشی کی جا رہی ہو، ہسپتالوں، عبادت گاہوں اور مساجد پر سرے عام بم برسائے جا رہے ہوں۔ تب اسلام عمل کا درس نہیں دیتا بلکہ جنگ مسلط کرنے کا حکم دیتا ہے، اور علم جہاد بلند کرنا فرض بن جاتا ہے۔ آج مسلمانوں میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اسی یہودی کا کردار ادا کر رہے ہیں کہ اسلام امن کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے، لیکن اس موجود امن کے ساتھ قطن رہنے کا درس نہیں دیتا۔ دعا ہے میرا رب فلسطین کے مسلمانوں پر رحم کرے اور امت مسلمہ کو فلسطینوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر جگہ اسلام کا غلبہ لائے اور اسلام کا بول بالا کرے، اور ہم کو غیرت ایمانی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔